دنیا پر امریکی راج کو مضبوط کرنے میں سب سے اہم رول سعودی عرب کا تھا۔ مکہ جیسے شہر پر ایک شدت پسند گروہ نے قبضہ کر لیا، ایک نیا اور بے رحم شہزادہ، محمد بن سلمان۔ سعودی عرب میں پہلی بار عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، جس میں دنیا بھر کے پاپ سٹارز پرفارم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ جنریشن تھی جو فلمیں دیکھتی، میوزک سنتی اور ایک ایسی زندگی کے خواب دیکھتی جس پر ان کے ملک میں پابندی تھی۔ تمہیں سنیما ملے گا، کنسرٹس ملیں گے، تم ناچو گاؤ خوش رہو، لیکن سیاست پر بات مت کرو۔ آخر سعودی عرب یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ ملک جہاں حرمین شریفین ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، جس ملک کا آئین قرآن ہے اور جہاں کا حکمران خود کو خادم الحرمین شریفین کہتا ہے، لیکن یہ بھی سعودی عرب ہی ہے جس ملک میں ابھی کچھ سال پہلے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آج وہاں فیشن شوز ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی پاپ سٹارز پرفارم کر رہی ہیں۔ وہاں وہ ہو رہا ہے جو آج سے کوئی 20 سال پہلے پاکستان میں کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ جی ہاں، پرویز مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریشن یعنی روشن خیال اعتدال پسندی۔ لیکن سعودی عرب میں یہ سب کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاموش انقلاب ہے یا کوئی خفیہ ڈیل؟ آئیے آج سعودی عرب کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، زاویہ پر سعودی عرب کا نیا چہرہ دکھاتے ہیں، ایک بالکل نئے زاویے سے، چہرہ جسے آپ جیسا مجھ جیسا عام مسلمان نہ دیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو زاویہ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے ساتھ چلیں سعودی عرب کی ڈارک سائڈ کی کہانی۔ سعودی عرب کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 280 سال پہلے، سن 1744 میں۔ یہ کہانی ہے دو آدمیوں کی۔ پہلا محمد بن سعود، ایک چھوٹے سے علاقے کا سردار لیکن ایک ذہین اور ایمبیشیس آدمی، جس کی طاقت تھی اس کی تلوار، جس کے ذریعے وہ پورے عرب پر راج کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا محمد بن عبد الوہاب، ایک عالم اور مذہبی ریفارمر، جنہوں نے اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن کی جسے دنیا آج وہابیت کہتی ہے۔ وہ مزاروں کے خلاف تھے، صوفیوں کی روایات کو شرک سمجھتے تھے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لانا چاہتے تھے، یعنی ان کے پاس عقیدے کی طاقت تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ محمد بن عبد الوہاب کو اپنی آئیڈیالوجی پھیلانے کے لیے تلوار کی، اور محمد بن سعود کو اپنی حکومت کے لیے ایک مذہبی جسٹیفیکیشن کی، یعنی آل سعود کی تلوار آل شیخ کے عقیدے کے بغیر نامکمل تھی، اور آل شیخ کا عقیدہ آل سعود کی تلوار کے بغیر بیکار تھا۔ تو فیصلہ ہو گیا، دونوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم مل کر عرب پر حکومت کریں گے۔ محمد بن سعود اور اس کی اولاد یعنی آل سعود کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پاور ہوگی، اور محمد بن عبد الوہاب اور اس کی اولاد یعنی آل شیخ ملک کے مذہب، سماج اور تعلیم کے افیئرز کو کنٹرول کرے گی۔ یہ صرف ایک سیاسی الائنس نہیں تھا، سمجھے نظریاتی بندھن تھا جس نے آنے والی سعودی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ایک ایسی ریاست جو بادشاہت بھی تھی اور ساتھ ہی ایک مذہبی تحریک بھی۔ سن 1744 میں دونوں کے معاہدے کے ساتھ ہی پہلی سعودی ریاست نے جنم لیا، جو تقریباً 74 سال تک چلی، اور 1818 میں آٹمن امپائر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرسٹ سعودی اسٹیٹ کے آخری حکمران عبداللہ بن سعود کو استنبول میں سزائے موت دے دی گئی، یعنی سعود کا خاندان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے 1824 میں ایک مرتبہ پھر ریاض پر قبضہ کر لیا اور ایک نئی حکومت قائم کی۔ یہ 1891 تک یعنی تقریباً 67 سال چلی، اور بالآخر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دونوں خاندان ٹوٹ گئے، بکھر گئے، جلا وطن ہو گئے، ریاست ختم ہو گئی، سمجھے سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، تمام عرب علاقے آزاد ہو گئے اور آل سعود کا کام آسان ہو گیا۔ آل سعود کے ایک شہزادے عبدالعزیز ابن سعود نے جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور 1932 میں اس ماڈرن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جسے آج ہم سعودیہ عرب کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے، تب سعودی عرب دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ بس دنیا بھر سے جو حاجی آتے
ان سے کچھ انکم ہو جاتی یا پھر کھجوروں سے کچھ پیسے مل جاتے. لیکن آل سعود کی قسمت دیکھیں, 1938 میں سب کچھ بدل گیا. سعودی عرب کے صحراؤں میں وہ چیز مل گئی جس نے اس خاندان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. جی ہاں, انہیں مل گیا تیل. بہت زیادہ تیل, دنیا میں سب سے زیادہ تیل. یوں غریب ترین ملک اچانک امیر ہو گیا اور دنیا کا سب سے اہم ریجن بھی بن گیا. تیل کے ساتھ ہی سعودی اسٹیٹ کے معاہدے میں ایک اور پارٹی بھی شامل ہو گئی, آل سعود اور آل شیخ کے بعد آل امریکہ. جی ہاں, سعودی عرب میں تیل کی تلاش امریکہ کی مدد سے کی گئی تھی, اس لیے اس آئل میں ان کا شیئر بھی تھا. بلکہ 1945 میں امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ بھی کیا. یہ تھا آئل فار سیکیورٹی, یعنی تیل کے بدلے حفاظت کا معاہدہ. مطلب امریکہ سعودی عرب کی رائل فیملی کے سروائیول اور سیکیورٹی کی گارنٹی دے گا اور بدلے میں سعودی عرب امریکہ کو تیل سپلائی کرے گا, ان انٹرپٹڈ سپلائی. اور یہی نہیں, اس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں امریکہ کو اسٹریٹجک انفلوئنس حاصل کرنے میں بھی مدد دے گا. یہ وہ معاہدہ تھا جس نے آل سعود کو حد سے زیادہ دولت اور طاقت دی, لیکن ایک بہت ہی بھاری قیمت کے بدلے, کیونکہ یہی وہ مومنٹ تھا جس کی وجہ سے ماڈرن سعودی عرب کے دوسرے چہرے نے جنم لیا. سعودی عرب کا پہلا چہرہ کیا تھا؟ ایک سخت اسلامی حکومت کا, جہاں مذہبی پولیس کا راج تھا جس کا کام تھا سوسائٹی کو شریعت کے مطابق چلانا, جہاں سخت پابندیاں تھیں, جرائم پر بہت ہی کڑی سزائیں دی جاتی, میوزک, سنیما اور ہر قسم کی ویسٹرن انٹرٹینمنٹ پر سمجھے پابندی تھی. یعنی ایک کٹر اسلامی اسٹیٹ کا چہرہ تھا. لیکن تیل کے بعد ایک نئی سائڈ بھی سامنے آئی. ایک ایسا ملک جو امریکہ کا سب سے ریلائبل پارٹنر ہے, ایسا ملک جو دنیا کی اکانومی چلانے کے لیے تیل دیتا ہے, جو کمیونزم کے خلاف جنگ میں ویسٹ کے ساتھ ہے, اور ہاں, پیٹرو ڈالر کا سسٹم بھی اسی نے دیا ہے. یعنی دنیا کا جو ملک بھی پیٹرول خریدے گا وہ ڈالرز میں پیمنٹ کرے گا. یعنی دنیا پر امریکی راج کو مضبوط کرنے میں سب سے اہم رول سعودی عرب کا تھا. کئی دہائیوں تک سعودی حکمران ان دو اپوزٹ ورلڈز کے بیچ ایک بیلنس بناتے رہے. ایک طرف اپنی تیل کی دولت کا ایک پارٹ یوز کر کے پوری دنیا میں وہابی نظریہ پھیلانے کی کوشش کرتے, مدرسے بنواتے, مساجد تعمیر کرواتے اور لٹریچر پھیلاتے. یوں سعودی عرب ہی نہیں, دنیا بھر میں مذہبی طبقے کی حمایت حاصل کرتے, لیکن باقی دولت وہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے خرچ کرتے, اور وہ ان سے ماڈرن اور مہنگے ہتھیار خریدتے, کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا دھندا یہی تھا, اسلحہ بیچنا. تو یہ بیلنس اپنی جگہ موجود رہا, لیکن اندر ہی اندر سب کچھ بدل رہا تھا. یہ توازن مکمل طور پر ختم ہو گیا جب 1979 کا سال آیا. ایک ایسا سال جس نے سعودی عرب ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. پہلے ایران میں انقلاب آیا, ریجن میں وہ تبدیلی آئی جو سعودی نظام کو ڈائریکٹ چیلنج کرنے لگی. دوسرا, مکہ جیسے شہر پر ایک شدت پسند گروہ نے قبضہ کر لیا, جن کا کہنا تھا آل سعود مغرب کے ساتھ مل کر اسلام سے دور ہو گئے ہیں, اب ان کے خلاف جنگ فرض ہے. یہ دو ایسے واقعات تھے جنہوں نے سعودی رائل فیملی کو خوف میں مبتلا کر دیا. انہیں اپنا راج, اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آیا. انہیں لگا کہ اپنی اسلامی ساکھ بچانے کے لیے انہیں مزید کام کرنا ہوگا, اور یہاں پر بیلنس آؤٹ ہو گیا. اگلے 30 سال تک سعودی عرب ایک بند معاشرہ بنا رہا, ایک کنزرویٹو اور دنیا سے الگ تھلگ سوسائٹی. لیکن پردے کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا, ایک ایسا طوفان جسے نہ تو بادشاہ دیکھ رہے تھے اور نہ ہی علماء. یہ تھا سعودی نوجوانوں کا طوفان. 21st سینچری دنیا میں تبدیلی لے کر آئی. سمجھے ایک ایسا طوفان لائی جسے نہ بادشاہوں کی دولت روک سکتی تھی اور نہ ہی علماء کے فتوے. یہ تھا انفارمیشن کا طوفان. انٹرنیٹ, سیٹلائٹ ٹی وی اور پھر سوشل میڈیا نے سعودی عرب کی بند دیواروں میں سوراخ کر دیے. ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جو دنیا دیکھ سکتی تھی, جنہیں نظر آ رہا تھا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ خود ان کے پڑوس دبئی میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ جنریشن تھی جو فلمیں دیکھتی, میوزک سنتی اور ایک ایسی زندگی کے خواب دیکھتی جس پر ان کے ملک میں پابندی تھی. اور سعودی عرب میں اس نسل کی آبادی بہت زیادہ تھی. سعودی عرب کی 70% پاپولیشن 30 سال سے کم کی ہے. یعنی یہ ایک یوتھ بوم تھا, ایک ٹک ٹک
کرتا ٹائم بم۔ بادشاہوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اب پرانے طریقے نہیں چلیں گے، وہ ان لاکھوں نوجوانوں کو سخت پابندیوں میں نہیں جکڑ سکتے، خصوصاً جب ان کی جیب میں اسمارٹ فون کی شکل میں پوری دنیا موجود ہو۔ یہ جنریشن کیا کر سکتی تھی، اس کی ایک جھلک 2011 میں سعودی عرب نے بھی دیکھی اور پوری دنیا نے بھی۔ ٹیونس میں ایک مظاہرے سے جو طوفان اٹھا، اس نے کچھ ہی عرصے میں پوری عرب ورلڈ کو لپیٹ میں لے لیا۔ عرب اسپرنگ نے کئی حکومتوں کا خاتمہ کیا، ڈکٹیٹرشپس کے قدم اکھڑ گئے۔ ٹیونس، مصر اور سعودی عرب کے پڑوس یمن میں حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ شام اور لیبیا میں سول وار شروع ہو گئی۔ مراکش سے عمان تک، اردن سے کویت تک، ہر جگہ عوام کے سامنے بادشاہوں کے تخت لرز رہے تھے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کو صاف نظر آنے لگا کہ اب اقتدار بچانے کے لیے انہیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو لانے کی کوشش میں ایک ایسا بندہ سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایک نیا اور بے رحم شہزادہ، محمد بن سلمان۔ سعودی عرب میں بادشاہت ہمیشہ بوڑھے اور تجربے کار لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ ایسے ملک میں محمد بن سلمان جیسے بندے کا بادشاہ بننا تو تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ سکسیسرز کی لمبی لسٹ میں بہت پیچھے تھا۔ لیکن 30 سال کے MBS نے وہ گیم کھیلا جو سعودی رائل فیملی میں کبھی کسی نے نہیں کھیلا۔ 2015 میں جب ان کے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ بنے تو ان کے لاڈلے بیٹے نے پردے کے پیچھے پاور گیم کا آغاز کر دیا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور ہر حریف کو ہٹاتے چلے گئے، یہاں تک کہ نومبر 2017 میں فائنل راؤنڈ آ گیا، اس کھیل کا سب سے بڑا اور سب سے بے رحم راؤنڈ۔ تاریخ اسے کہتی ہے رٹز کارلٹن ڈرامہ۔ ہوا یہ تھا کہ MBS نے سعودی شاہی خاندان کے 300 موسٹ پاورفل لوگوں کو ریاض کے ایک ہوٹل میں بلایا اور انہیں وہاں قید کر دیا۔ ان میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک پرنس ولید بن طلال بھی شامل تھے، اور سعودی رائل فیملی کے دوسرے بہت ہی طاقتور لوگ بھی۔ کہنے کو تو یہ ایک اینٹی کرپشن کیمپین تھی، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مقصد کچھ اور تھا۔ اصل میں یہ اقتدار پر قبضے کی جنگ تھی۔ سمجھیں، یہ سعودی عرب کی پرانی نسل، پرانے شہزادوں اور پرانے طریقوں کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ MBS نے ان شہزادوں کو تب تک قید میں رکھا جب تک انہوں نے اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ حکومت کے حوالے نہیں کر دیا، اور ہاں، جب تک انہوں نے MBS کے ساتھ اپنی وفاداری کا حلف نہیں اٹھا لیا۔ ایک ہی رات میں محمد بن سلمان نے اپنے راستے کا ہر پتھر ہٹا دیا، اپنے ہر مخالف کا خاتمہ کر دیا۔ اب وہ کہنے کو تو ولی عہد تھے، لیکن دنیا جانتی تھی کہ سعودی عرب کا اصل اور بے تاج بادشاہ صرف ایک بندہ ہے، محمد بن سلمان، یعنی MBS۔ اور پھر انہوں نے ایک نئے سعودی عرب کا ویژن پیش کر دیا، ویژن 2030۔ کاغذ پر ایک شاندار منصوبہ، ایک انقلابی پروجیکٹ جس کا مقصد تھا سعودی اکانومی کی آئل ڈیپینڈنسی کو ختم کرنا، ملک میں ٹورزم اور ٹیکنالوجی کو بڑھانا اور سعودی عرب کو ایک ماڈرن اور اعتدال پسند ریاست بنانا۔ اور اس ویژن کے تحت ملک میں وہ تبدیلیاں آئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، مذہبی پولیس کے اختیارات ختم کر دیے گئے، 35 سال بعد ملک میں سینما کھول دیے گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک عجیب و غریب ایونٹ ہونے لگے، خصوصاً ریاض سیزن جیسا میگا ایونٹ جس میں دنیا بھر کے پاپ سٹارز پرفارم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسٹرن میڈیا نے MBS کو ایک گریٹ ریفارمر بنا کر پیش کیا، لیکن اس چمک دمک کے نیچے اصل کہانی کیا تھی؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے دو بڑے ریزنز تھے۔ پہلا، اکنامک مجبوریاں۔ MBS اور سعودی لیڈرشپ سمجھ گئی تھی کہ تیل کا کھیل ہمیشہ نہیں چلے گا، اور جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور دنیا رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے، مستقبل میں تیل کی قیمت اور ڈیمانڈ دونوں کم ہوں گی۔ اگر سعودی عرب نے اپنی اکانومی کو نہیں بدلا تو کچھ ہی ڈیکیڈز میں ان کی امپائر ڈھیر ہو جائے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر آج سے 100 سال پہلے والا سعودی عرب بن جائے گا، دنیا سے الگ تھلگ، ایک ویران اور اکیلا ملک۔ اس لیے ماڈرنزم کوئی چوائس نہیں تھی، بلکہ سمجھیں سروائیول کی جنگ تھی۔ دوسری وجہ، سوشل ٹائم بام۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سعودی عرب کی 70% آبادی نوجوان ہے۔ یہ وہ جنریشن ہے جو بے روزگاری، پابندیوں اور مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے۔
MBS जानता था कि अगर इन लाखों नौजवानों को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई रास्ता नहीं दिया गया तो अरब स्प्रिंग का अगला राउंड सऊदी अरब में आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने नौजवानों के साथ एक डील कर ली। इन्हें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, सिनेमा, कंसर्ट, आज़ादी। ये लो, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसके बदले में सियासी आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो इस बात से लगाएं कि औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उन औरतों को रिहाई नहीं मिली जिन्होंने सालों तक ड्राइविंग का हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद की थी। यहाँ तक कि जब एक सहाफ़ी जमाल खाशगी ने मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद की तो इन्हें तुर्की में सऊदी कौंसलेट बुलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, एक खौफनाक और वाज़ेह मैसेज। तुम्हें सिनेमा मिलेगा, कंसर्ट्स मिलेंगे, तुम नाचो गाओ खुश रहो, लेकिन सियासत पर बात मत करो, बादशाह पर सवाल मत उठाना, वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। ये था MBS का नया सऊदी अरब। पुराने सऊदी अरब में तलवार और अकीदे का इत्तेहाद हुआ था, और नए सऊदी अरब में नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लॉयल्टी फॉर एंटरटेनमेंट, यानी तफरी लो, वफादारी दो। और इस मॉडल का सबसे बड़ा सिंबल है सहरा में बनाया गया नया शहर, मुस्तकबिल का शहर, जिसमें आपको नए सऊदी अरब का हर ख्वाब, हर कॉन्ट्रडिक्शन और हर भयानक सच्चाई नजर आएगी। दी नियम यानी न्यू मतलब नया, और मीम मानी मुस्तकबिल, नया मुस्तकबिल। ये सिर्फ एक शहर नहीं, इंसानी तारीख का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में डीप डेजर्ट में बनाया जाने वाला एक $500 बिलियन का मेगा सिटी। ये इतने बड़े एरिया पर है कि यूरोप के मुल्क बेल्जियम से भी बड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट के सेंटर में होगा दी लाइन, एक 170 किलोमीटर लंबा शहर जिसमें ना सड़क होगी ना कारें, ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड ट्रेनों के जरिए होगी, और ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। जी हाँ, दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क में ये रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर होगा। इस शहर पर फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, रोबोट्स होंगे, एक आर्टिफिशियल चांद भी होगा। फिर यहाँ एक प्रोजेक्ट है ट्रोजना, सहरा के बीचों बीच मसनूई पहाड़ों पर एक स्की रिजॉर्ट, जहाँ 2029 में एशियन विंटर गेम्स होंगे। यहाँ दुनिया भर के ज़हीन तरीन, अमीर तरीन लोगों, इन्वेस्टर्स और हाँ, लाखों सयाहों को लाने का मंसूबा है। समझे, ये एक नया ग्लोबल सेंटर होगा, नया दुबई, नया सिंगापुर और नई सिलिकॉन वैली। ये है MBS का ख्वाब, तेल के बाद सऊदी अरब का ख्वाब, एक मॉडर्न, ओपन और टेक्नोलॉजी से लेस मुल्क का ख्वाब। लेकिन इस चमकते हुए ख्वाब के पीछे एक और डार्क रियलिटी छुपी हुई है। जिस जमीन पर यह शहर बनाया जा रहा है वो खाली नहीं थी। यहाँ सदियों से रहता है अल-हुवैतात कबीला। ये उनकी आबाई ज़मीन है, लेकिन MBS के ग्रैंड प्रोजेक्ट में उनकी कोई जगह नहीं। 2020 में सऊदी हुकूमत ने कबीले के 20,000 लोगों को अपनी ज़मीनें खाली करने का हुक्म दिया और इनकार पर ताकत का इस्तेमाल किया। जो रेजिस्टेंस हुई, इसका फेस थे अब्दुल रहीम अल-हुवैती। इन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की और इस जबरी बेदखली के खिलाफ आवाज़ उठाई। अपनी आखिरी वीडियो में इन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आज वो मुझे मारने आएंगे, और अगले ही दिन सऊदी फोर्सेस ने छापा मारा और इन्हें अपने ही घर में गोली मार दी। बाद में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में सजाए मौत सुना दी गई। ये है नियम की हकीकत। ये नए सऊदी अरब की झलक है, जहाँ का फ्यूचर अपने ही माजी और अपने ही लोगों की लाशों पर तामीर होगा। आखिर सऊदी अरब ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये वाकई रोशन ख्याली है या ये एक खतरनाक सौदा है? हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान उस मुआहदे को तोड़ रहे हैं जो 250 साल पहले हुआ था, जिसने सऊदी अरब को जन्म दिया था तलवार आले सऊद की, समाज आले शेख का। लेकिन आज वो आले शेख की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं और हर इख्तियार अपने हाथ में ले रहे हैं, सियासी भी, माशी भी और समाजी भी। ये सब सिर्फ और सिर्फ बादशाहत के सर्वाइवल के लिए है, उस निज़ाम को बचाने के लिए जिसमें भाई भाई को कैद करता है और तनकीद करने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। सऊदी शाही खानदान को अब अपना सर्वाइवल मजहब की वैल्यूज़ में नहीं बल्कि एक नई मॉडर्न वर्ल्ड में नजर आता है। ये खामोश इनकलाब क्या तरक्की का सफ़र है या बादशाहत को बचाने के लिए एक नई डील पेश की जा रही है? आवाम को समाजी आज़ादी दी जा रही है और बदले में सियासी आज़ादी छीनी जा रही है।
یہی وہ ماڈل ہے جو چائنا اور UAE جیسے ملکوں میں کامیاب رہا۔ کیا یہ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی چلے گا؟ ایسے ملک میں جس کی شناخت ہی اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب آج ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کی آئیڈینٹی ہے، حرمین شریفین کا محافظ، وہ شناخت ہے جو اسے پوری مسلم ورلڈ میں یونیک بھی بناتی ہے اور مقدس بھی، لیکن اب وہ ایک نئی آئیڈینٹی بنا رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ اور ٹورزم ہب بننے کی۔ ایک ایسا ملک جو دبئی اور لاس ویگس کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن کیا ایک ملک بیک وقت مکہ اور لاس ویگس دونوں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی تاریخی شناخت کا، اپنی مقدس ذمہ داری کا سودا کیے بغیر نئی دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہی سعودی عرب کا مستقبل ہے، بلکہ صرف سعودی عرب کا ہی نہیں، شاید 21ویں صدی میں اسلام اور ماڈرنزم کے تعلق کا فیوچر بھی اسی میں ہے۔